میں اور یہ پوری قوم ان 6 ججز کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس طرح اس ظلم و بربریت کے ماحول میں انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا اور آواز اٹھائی. کسی جسٹس کے لیے، کسی بھی آفیسر کے لیے، کوئی بھی کسی عہدے پہ بیٹھا ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سٹینڈ لینا، لیکن جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا، جس پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو انصاف نہیں دیا اور توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جج زیبا چودھری کیس آپ کے سامنے ہوگا کہ جب خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم کارروائی کریں گے، تو اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فوراً ہی سو موٹو لیتے ہوئے اس کے اوپر بینچ بنا کر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا. تو اس وقت جب لوئر جوڈیشری کا معاملہ آیا تو ایک ان کی جو نیچے ایک جج ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی اس کے اوپر ایکشن لے لیا. تو کیوں چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ اور اس کے بعد انہی 6 ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہی گزارش کی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل آج تک پاکستان تحریک انصاف ہو، عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، اسی طرح سے عدالتوں کو مجبور کیا جاتا رہا. اور اس لیٹر نے عمران خان اور ہم جو ہمیشہ کہتے تھے کس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے. 300 وکلاء کے خطوط نے اور جسٹس ریٹائر تصدق گیلانی کے بیٹے وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہی کہا کہ سو موٹو لیا جائے. تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا تھا تو اس وقت کیوں اس سو کالڈ وزیر اعظم کو بلا کر اس کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اسے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ عدلیہ آپ کے سامنے بچھائی جاتی ہے. ریاست کے عدلیہ اور انتظامیہ 2 الگ الگ ستون ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے نیچے لٹایا گیا. کس نے لٹایا؟ کیوں لٹایا؟ اور جب جسٹس ریٹائر تصدق گیلانی نے اس کمیشن سے انکار کر دیا تو پھر سو موٹو لیتے ہوئے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا، پک اینڈ چوز کیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایک تو فل کورٹ ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور صاحب یہ دونوں اس سو کالڈ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. فی الفور اس بینچ سے خود کو علیحدہ کریں. وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں، وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں. سو کالڈ وزیر اعظم جو فارم 45 کے مطابق ہارا ہوا شخص ہے اس کے ساتھ ملاقات کر کے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لائیو پروسیڈنگز دکھائی جائیں تاکہ پوری قوم دیکھے. اور تیسرا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جن ایجنسی کے اہلکاروں نے دھمکیاں دی ہیں، جنہوں نے مداخلت کی ہے، ان تمام اہلکاروں کو عدالت میں بلایا جائے اور یہاں پر ان سے سوالات جوابات لیے جائیں، کیے جائیں، اور اس کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہو. اور یہ 6 ججز نہیں ہیں، یہ پوری قوم انصاف کے لیے کھڑی ہے. یہ پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف آج دیکھ رہی ہے. پوری قوم آج مطالبہ کر رہی ہے کہ قوم کو انصاف دیا جائے. اور عدالت کے اندر لوگ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ انصاف کی امید ہوتی ہے، اور اگر عدالتیں ہی انصاف نہیں دیں گی تو پھر ہم جو ہے وہ کدھر جائیں گے؟ تو لہٰذا ہماری ڈیمانڈز آپ کے سامنے آ گئی ہیں، کلیئر کٹ ہیں. ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. اچھا پنجوتا صاحب یہ بتائیے کہ کل وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عدلیہ کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے اور اس وقت جو ہے پی ٹی آئی لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے. کہیں یہ ریشم والا مدعا آپ کے اوپر ڈالنے کے لیے تو نہیں سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے.
یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، نہ ہی وہ 6 ججز پاکستان تحریک انصاف نے اپوائنٹ کیے۔ آپ یہ بتا دیں کہ کس کیس کے اندر ایسا کوئی غیر قانونی آرڈر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پاس کیا گیا۔ ہمیشہ عدالتوں کی طرف یہ ریمارکس آئے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہماری آج بھی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں، چاہے سائفر کیس ہو، چاہے دوسرا کیس، دوسرا کون سا نیب والا کیس ہو، سیکیورٹی کی درخواستیں ہوں، خان صاحب کی جان کی حفاظت کے حوالے سے درخواستیں ہوں، یا بی بی صاحبہ کی جان کے خطرے کے حوالے سے درخواستیں ہوں، یا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں، کیوں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس 130 سے زیادہ درخواستیں گئیں؟ کیا وجہ تھی؟ اس وقت تو عطا تارڑ صاحب یہ دوسرے نہیں بولے، اور یہ غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس پاکستان کے مسئلے کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جوڑا جائے، صرف ان ججز کے خلاف۔ دیکھیں یہاں پر جو بولتا ہے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کمشنر راولپنڈی نے جب بیان دیا تو فوراً ہی اسے اغوا کر کے پھر اس سے بیان جو ہے اس کی تردید کروائی گئی، اور اسی طرح سے جو ہی 6 ججز نے خط لکھا تو کسی نے پراپرٹی کا الزام لگایا ان کے اوپر، کسی نے کہا کہ اس نے اتنے کیس دیکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، 10 میں سے 6 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دی ہیں۔ تو یہ سارے پراپوگنڈے ہیں۔ یہاں پر جو بھی بولے گا، جو بھی بات کرے گا، اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا کہ وہ آواز نہ اٹھائے۔ اور دوسرے نمبر پر یہی پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا دیگر جتنی جماعتیں ہوں، جب بھی اداروں کی طرف سے مداخلت کی گئی تو اس وقت یہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی عدلیہ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے اندر انوالومنٹ کی جا رہی ہے، یہ ایجنسیاں یوں کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں۔ اس وقت کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں، ان کو فارم 47 کے اندر 10 روپے کی پنسل کے ساتھ دھاندلی کر کے بنایا گیا ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو جج، جو شخص جو بھی بات کرے گا وہ غدار ہوگا، اور جو ان کی چوری ڈاکے کے اوپر پردہ ڈالے گا وہ محب وطن پاکستانی ہے۔ تھینک یو۔ شکریہ۔